اعتکاف جو ہے رک جانے کو کہتے ہیں، رک جانا یعنی اعتکاف۔ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرے رہنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہو ٹھہرنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف ایک عبادت ہے، اور اعتکاف جو ہے گھر میں بھی ہوتا ہے، مسجد میں بھی ہوتا ہے۔ اور اعتکاف جو ہے عبادت ایک نیت ہوتی ہے کہ میں نے عبادت کی نیت کر لی، اعتکاف کی نیت کر لی، چاہے پھر بندہ عبادت کرے نہ کرے لیکن اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرے رہنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں ٹھہرے جس میں جماعت ہوتی ہو، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ سوال صرف مسجد میں ٹھہرنا کیوں عبادت ہے، کیوں اعتکاف ہے؟ جواب، انسان اپنی سیر، چلنا پھرنا، کام کاج سب چھوڑ کر مسجد میں آ کر ٹھہر جاتا ہے، اس لیے اعتکاف کو عبادت کہا گیا ہے نا۔ مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کریں گے اور عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گے، ہے نا۔ اعتکاف کے کچھ فائدے بتاؤ۔ اعتکاف میں بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت عبادت اور نماز کا ثواب ملتا ہے نا۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں فرشتے اس کے جیسے ہو جاتے ہیں، اور ان کی طرح اعتکاف کرنے والا بندہ فرشتوں کی طرح عبادت اور تسبیح اور تقدیس میں رہتا ہے نا۔ نمبر 5، مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں معتکف، اعتکاف کرنے والا خدا تبارک و تعالیٰ کا مہمان اور پڑوسی ہوتا ہے۔ اب اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف، مستحب اعتکاف، ہے نا۔ منت کا جو اعتکاف ہوتا ہے، کسی نے منت مان لیا تو منت کے اعتکاف کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اور سنت اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ رمضان شریف کا جو آخری 10 دن جس کو عشرہ اخیرہ کہتے ہیں، اس 10 دن میں مسجد میں یا گھر میں ہم اعتکاف کے لیے بیٹھے تو اس اعتکاف کو سنت اعتکاف کہتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ جو سنت اعتکاف ہوتا ہے، یہ رمضان کے 20ویں روزے کے شام یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عید کے چاند دکھنے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی جیسے 20واں روزہ جس دن ہوتا ہے، اس دن مغرب کے وقت انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے، اب اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اب وہ دوبارہ گھر واپس نہیں جا سکتا، مسجد سے باہر نکل نہیں سکتا، اب اس کو مسجد میں ہی 3 وقت کا کھانا کھانا ہے، مسجد میں ہی رات دن رہنا ہے، اس کو جو ہے مسجد میں ہی نہانا دھونا، کپڑے وغیرہ سب لے کر وہاں جانا ہے، اور 20 تاریخ کو مسجد کے ایک کونے میں جا کر اعتکاف میں عبادت میں بیٹھ جانا ہے نا۔ اوکے۔ اور مغرب سے 20ویں روزے کے مغرب سے جب وہ مسجد میں جائے گا تو پورے 10 دن، رمضان کے آخری عشرہ، پورے 10 دن 30ویں تاریخ کے مغرب تک، چاند دکھنے تک، جب عید کا چاند دکھے گا تو اس کا اعتکاف، یہ سنت اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ اس بیچ میں سے اس کو چھوڑ کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو سنت اعتکاف کا جو ہے اعتکاف کہتے ہیں۔ مستحب اعتکاف یہ ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کرے، نماز کے لیے باہر نکلے تو اعتکاف
اس کا ختم ہو تو نفلی مستحب اعتکاف کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ رمضان کے اعتکاف کے لیے نیت کی بھی ضرورت ہے۔ اب اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے ناخون، بال وغیرہ یہ سب ضرورتیں اپنی پہلے ہی کٹوا لے تاکہ بیچ میں سے واپس نہ آئے، اور تھوڑا سا صحت وغیرہ اچھی رکھے تاکہ 10 دن کا پورا اعتکاف ہو جائے، ہے نا۔ اعتکاف میں کیا کیا چیزیں کرنا جائز ہے؟ آپ جو ہے پائخانہ، پیشاب، اس کے لیے اعتکاف سے باہر نکلنا آپ کے لیے جائز ہے۔ ایسا غسل جو تم پر فرض ہوا اس کے لیے نکلنا آپ کے لیے جو ہے جائز ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہے تو آپ جو ہے نکل سکتے ہیں۔ اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر نکل کے اذان دینا ہے تو نکل سکتے ہیں۔ البتہ ان ساری باتوں کے علاوہ آپ اپنے دنیاوی کام کے لیے قطعی مسجد کے اندر جو حصہ اعتکاف کے لیے بنایا گیا ہے اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے، مسجد سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ اعتکاف میں آپ چاہیں 5 وقت کی نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، سنت نفل سب پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اعتکاف میں دعائیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ کر کر کے تھک گئے تو آپ سو جائیں، تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں، دین کی باتیں کریں، دنیا کی تو منع ہے مسجد میں، دین کی باتیں کریں یا آرام کریں یا بیٹھے اللہ کا ذکر کریں، جو بھی کریں گے آپ کریں یا نہ کریں آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا اعتکاف کے۔ اب یہی اعتکاف آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، مستورات اپنے گھر کے اندر ایک کونے میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف جو ہے منت کا جو اعتکاف ہے، منت کا بھی اعتکاف ہوتا ہے کہ اگر کسی نے منت مانگ لیا کہ میں ہمیشہ بیمار ہوتا ہوں، میں اب جو ہے 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں گا، اب وہ گھر کے اندر اس نے اگر 1 مہینے کی نیت کی ہے بیماری سے شفا کے لیے، تو اب اس کو 1 مہینہ اپنے گھر میں ایک جگہ خاص کر کے اس جگہ پر بیٹھ کر اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کیا کرنا ہے؟ اس جگہ بیٹھ کر یا تو آپ کو نمازیں پڑھنی ہے 5 وقت کی سنت نفل کے ساتھ، یا تو آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی، یا تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اور اس جگہ میں بیٹھنے کے بعد آپ کو وہاں سے اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ ہاں آپ ہٹ کر سکتے ہیں، آپ کو پیشاب پائخانہ آیا، آپ کو نہانا ہے، یا آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی کچھ، تو آپ اس جگہ سے ہٹ سکتے ہیں گھر میں بھی، ہے نا، لیکن گھر سے باہر آپ اعتکاف میں نہیں نکل سکتے۔ معلوم ہوا کہ ترکاری اعتکاف میں بیٹھا ہے، ترکاری لانے گیا، اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، گوشت لانے جا رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، دواخانے بھی جا رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، آفس بھی جا کے آ رہا ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہیں، اور جو ہے مسجد میں رمضان کا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا جو ہے رمضان کا بازار گھوم کے آ رہا ہے، تو ایسا اعتکاف نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کون سا کپڑا اچھا ہے، کہاں شکرما مل رہا ہے، کہاں نہیں مل رہا ہے، اعتکاف توڑ توڑ کے بھاگ رہا ہے، تو اعتکاف توڑنا گناہ ہے، اعتکاف توڑنا گناہ ہے۔ اور یہ تو منت کا اعتکاف ہوا۔ سنت اعتکاف صرف رمضان کے مہینے میں آخر کے 10 دن رکھا جاتا ہے، اور اس کا حکم ایسا ہے کہ اگر کسی محلے کی مسجد میں اس محلے کے مسلمانوں میں سے ایک بھی بندہ اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارا محلہ گنہگار۔ کم سے کم رمضان کا 3 دن کا اعتکاف ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کا اعتکاف ضروری ہے۔ اور مستحب اعتکاف کیا ہے؟ مستحب اعتکاف مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتے ہیں، اور ہم سب کو کرنا چاہیے، وہ تو بہت ایزی ہے۔ مرد لوگ جب مسجد میں گئے نماز کے لیے، آپ اعتکاف کی نیت کر لو، نویتو سنت الاعتکاف، میں نے نیت کی سنت اعتکاف کی، بس نماز کے وقت کے لیے آپ گئے مسجد کے اندر، وضو کیے، نماز پڑھے، پوری رکعتیں پڑھے، واپس آئے، تو اتنے دیر تک آپ کو جو ہے اعتکاف کرنے کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ عورتیں گھر پہ مصلی پہ آ جائے تو مصلی پہ بیٹھ کر اعتکاف کی نیت کر لے تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اعتکاف ایک عبادت ہے، کیونکہ ہم اعتکاف کی جب نیت کرتے ہیں تو دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ جانے کی نیت کرتے ہیں، یعنی ہم نے سب چھوڑ دیا، اب صرف اللہ کو پکڑ لیا، اللہ کی یاد کو پکڑ لیا، اللہ کی عبادت کو، اللہ کے ذکر کو پکڑ لیا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں، ہے نا جی۔ اب اعتکاف میں کون کون سی باتیں مکروہ ہے؟
जवाब, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करना और उसे इबादत समझना, सामान मस्जिद में लाकर बेचना या खरीदना, लड़ाई झगड़ा या बेहुदा बातें करना एतकाफ के अंदर मकरूह है, नापसंद है। हाँ, एतकाफ करने वाले को, एतकाफ करने वाला बिल्कुल खामोश रहे, ये भी गलत है। अब मेरा एतकाफ है, कोई आया सलाम कर रहा है मस्जिद में, उसको करा मेरा एतकाफ। अब सब उस सब एतकाफ में बैठने की वजह से उसको आके मिल रहे और ये किसी से नहीं मिल रहा है, किसी से बात नहीं करो, क्यों? नहीं, बोले मेरा एतकाफ है, मैं किसी से बात नहीं करूँ, खामोश हो जाए। खामोश होना मकरूह है ना। इसी तरह से एतकाफ, एतकाफ में खामोश होने के बाद, अब एतकाफ वाले ने क्या किया, मैं 10 दिन मस्जिद में रहूंगा, एतकाफ करूंगा, मैं वहां पे अपना कारोबार भी करूंगा मस्जिद में बैठ के। अब फुटाने बेचना चालू कर दिया उसने, वहां बैठकर जो है उसने टोपियां बेचना चालू किया, इतर बेचना चालू किया। एतकाफ के लिए आया था कि भाई तिजारत के बिजनेस के लिए आया था मस्जिद में, ये ऐसा करना मकरूह है, मकरूह है। हाँ, और एतकाफ में बैठने के बाद अगर मस्जिद में कोई चीज बिक रही हो, कोई बेच रहा हो, उसको खरीदना भी मना है, मकरूह है। जी हाँ, एतकाफ में झगड़ा लड़ाई बेहुदा बातें करना भी मना है, मकरूह है। किन चीजों से एतकाफ टूटता है, ये बहुत याद रखिए, कौन कौन सी बातों से एतकाफ टूटता है। बगैर किसी रीजन के, उज्र के, इरादे से मस्जिद से बाहर निकल गया, सबसे बड़ा मसला। एतेकाफ कब टूटता है, उसको इबादत का सवाब भी नहीं मिलेगा, वो गुनहगार होगा। बगैर किसी वजह से मस्जिद से बाहर अगर वो उसने कदम रखा, उसका एतेकाफ टूटा। इसलिए मस्जिद से बाहर कदम रखना ही नहीं, सब मस्जिद के अंदर, ठीक है। इससे मस्जिद के बाहर निकलने से एतेकाफ टूटेगा। दूसरे, हाँ, अगर कोई उसको जरूरत है ऐसी कि जिस वो गए बगैर वो काम हो ही नहीं सकता, अगर वो थोड़ी देर के लिए मस्जिद से बाहर आकर खड़े हो गया किसी काम के लिए, तो ज्यादा देर ठहरे रहने से भी क्या हो जाएगा, एतेकाफ टूट जाएगा। ओके, जी हाँ। अगर कोई एतेकाफ के लिए बैठा और वो डर रहा है कि मैं यहाँ बैठे बैठे बीमार हो जाऊंगा और इसकी वजह से वो बाहर निकल गया, तब भी उसका एतेकाफ टूटेगा। बस ये 3 हालतों में एतेकाफ क्या हो जाता है, टूट जाता है।